نے وہ سارے پابندیوں کو، سارے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے، اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے۔ آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے، یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے، اتنا بڑا فائنینشیل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کی جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے۔ جو ڈرافٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو آرڈیننس رات کے اندھیرے میں قوم کے پیچھے نکالا گیا وہی ڈرافٹ ہے، کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی بات چیت نہیں کیا گیا ہے، نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کرے، آپ کے اعتراضات دور کرے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، وہ زبردستی یہ قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں، مگر اگر وہ خزانہ خواستہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیپلز لیبر جو ہے بیورو جو ہے اور لطیف کھوسہ صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اگر خدا نہ خواستہ یہ کالا قانون بنتا بھی ہے تو ہم فوراً عدالت کے رخ کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے۔ ہمارا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میجورٹیز کو سائڈ سٹیپ کروانے کے لیے وہ جوائنٹ سیشن سے پاس کروانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ جوائنٹ سیشن نہیں تو وہ دوسرا جوائنٹ سیشن بلا کے اپنا بروٹ فورس سے کوئی تفصیلی ڈبیٹ کے بغیر دونوں ہاؤسز سے جو پروسیس ہے وہ فالو کیا بغیر پاس کرانا چاہ رہے، لیکن یہ ہمارا شک ہے، کوئی ثبوت ابھی تک ہمارے پاس۔ ہمارا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس سیشن میں احتجاج کریں گے۔ ایک جو یہ آزادی صحافت پر، اظہار خیال پر حملے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو وہ حق روزگار پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کے حق روزگار پہ بھی ڈاکہ مار کے آگے چلے ہیں، اور 20,000 ایسے خاندان ہیں جو ایک ناجائز عدالتی فیصلہ کی وجہ سے بالکل آپ کے ساتھ ساتھ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ان 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس حکومت کے اس سیشن میں احتجاج کر کے اپنا پوائنٹ نوٹ بھی کریں گے۔ سر یہ کس قسم کا الزام ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ روزگار دلواتی ہے، تو پاکستان میں جن کو روزگار ملا ہے زیادہ تر وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو روزگار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا سیاسی کارکن ہے۔ جب آپ نوکری پیشہ ہو جاتے ہو آپ کا سیاسی تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں دوسری دفعہ ہوا ہے۔ پہلی 90s کے دور میں ان کو روزگار سے نکالا گیا، 30 سال کے تھے، پھر ان کو بحال کیا گیا، ایک بار پھر ان کو نوکری سے نکالا گیا، اب وہ 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کون آدمی جو 50 سال کا ہو جاتا ہے ایک نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ وہ اس معاشی بحران میں جب سب مان رہے ہیں کہ مہنگائی انتہا پہ ہے، بے روزگاری غربت تاریخی سطح پہ ہے، اس قسم کا ظلم کرنے کا تک کیا بنتا؟ اگر ہم سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر سکتے تھے تو اسی پارلیمان نے ان 20,000 خاندانوں کو بحال کیا ہے۔ ان کے حق روزگار پہ، آپ کے حق روزگار پہ ہم یہ حکومت کو ڈاکہ مارنا نہیں دیں گے۔ فالو
اس کا کیا جو بھی سارے جو فالو اپ ہوئے ہیں، ایک مزید انفارمیشن کمیٹی میں بھی میٹنگ ہوا ہے، ہمارے سب کمیٹیز میں بھی انٹریکشنز ہوئے ہیں، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انسیٹسفیکٹری ہے وہ اس لیے کہ جن کے خلاف یہ حملے ہوئے تھے وہ مطمئن نہیں ہیں، تو جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس میٹنگ میں اور ایک خط بھی لکھا تھا ایک ادارے کو، اور ہم نے اپنا خط اور اپنا اعتراضات وہاں پہنچائے تھے۔ میں بالکل کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں ہے، کوئی ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں صحافت کرنا اس ملک میں مشکل نہیں ہے۔ میں سندھ کی حد تک اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ظلم ہوتا ہے یا ہوگا وہاں، جیسے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں بھی ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بھی ہمارے بس کی بات ہے ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ دینے میں ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر ہمیں سب مل کے اس پورے ملک میں جو بھی صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتا ہے ان کو روکنا چاہیے۔ اور سندھ میں جو ہمارا ریجنل صحافی ہیں ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، وہ زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان کا جو بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کے سامنے لے کر بھی آتے ہیں۔ آئی تھنک کہ جہاں تک یہ میڈیا کی بات ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی سٹانس ہے، اور جہاں تک دوسرے ایشوز ہیں، ہمیں سارے ایشوز جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہیں ان پہ جوائنٹ ہی پروپوزل رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا جو پارلیمانی قائد حزب اختلاف ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ ہمیں آن بورڈ لیتے ہیں ایشو ٹو ایشو۔ میرے تو ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ زبردست تعلقات ہیں۔ آپ ہی کیا سنتے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں۔ وہ ہم نہ صرف یہ ہمارا ایک نسل کا نہیں، مسلسل ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی تھے، اور انشاءاللہ اور آنے والے نسل کے ساتھ کریں گے۔ سیاست میں مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے مولانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا قانون ضرور ہے، لیکن یہ ان کا پہلا کوشش نہیں رہا ہے، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر وقت کا ظالم، ہر وقت کا عامر نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا، پاکستان کا میڈیا کا کمزور کرنے کا، لیکن وہی میڈیا بعد میں جا کے ان عامروں کے، ان ظالموں کے اکیلیس ہی ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف نے میڈیا کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر کس طریقے سے اسی میڈیا پہ اس کے خلاف، اس کے آمریت کے خلاف مہم چلایا گیا۔ جتنا ظلم ضیاء الحق کرتا تھا اتنا بہادری کے ساتھ پاکستان کا صحافی سچ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اور یہ ایک نیا کالا قانون ہے۔ ہم اس نیا کالا قانون کو بھی نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنتا بھی ہے تو پاکستان کے صحافیوں میں اتنا دم ہے جنہوں نے ماضی میں مشرف کو شکست دلوایا، جنہوں نے ماضی میں عامر مشرف کو شکست دلوایا، وہ اس کٹ پتلی کو اور اس کٹ پتلی کے سارے کالے قانون کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس حکومت کی لیجٹمیسی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں جمہوریت کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں آپ کا آزادی کی، میڈیا کا آزادی کی بات ہے، تو سب ایک پیج پہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے یا پاکستان کا عام آدمی کو، اس وزیر اعظم کو ایک اور دن بھی وزیر اعظم برداشت کرنے کی۔ وہ کیسے؟ اس لیے ہم نے اسی پارلیمان کے فلور پہ جہاں سے وزیر اعظم عمران خان کا میجورٹی ثابت کر کے وہ وزیر اعظم بنا، اسی فلور سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ عدم اعتماد جو ایک جمہوری ہتھیار ہے، وہ جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہم اس سلیکٹڈ کا جو دور ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اور میرا آج بھی یہی اپیل ہے جو میں ان دنوں میں کہتا تھا ہمارے دوستوں سے
کہ اس موقف پہ اگر ہم سب مل کے آ جائیں تو یا ہم اس کو فوراً گھر بھیج دیں گے یا اتنا ہلا کے رکھ دیں گے کہ وہ اس قسم کی ظلم نہیں کر سکے. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان تو پیدا کرنا ہوگا جو کہ سر نوابزادہ نصر اللہ خان کا بیٹا میرا ساتھ ہے, ادھر ہی کھڑا تھا, آپ کا احتجاج میں شامل ہیں اور ہم نے بہت کی کوشش کی. اصولاً جو پی ٹی ایم کا ہیڈ ہوتا ہے ان کا یہ امپارشل ایسا کوئی رول ادا کرنا چاہیے, لیکن ہم نے وہاں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریٹن میں طے کیا, جو ہم نے ہر میٹنگ میں کہا, جو ہم نے ان سے الگ ہونے کے بعد بھی کہا, اب میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے جگہ جگہ پہنچ کے عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں, ہم اس سلیکٹڈ رول کو ختم کر کے ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے, ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پہ یقین رکھے اور جو فیصلے عوام کے نمائندے کریں گے وہ عوام کے لیے, عوام کے مستقبل کو ضرور سوچ کے وہ فیصلے کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت پہ شبخون مارنے کی ایک تیاری ہے جس کا پہلا نشانہ صحافی ہے, کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے, یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے, یہ ہر وقت ایک کوشش ہے سارے وہ قوتوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں کے شہری آزاد ہو, یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے ووٹ دیں, یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے سوچے, یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے بولے. ہمیشہ اس سچ کے خلاف, اس آزادی کے جو مخالف ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنا کوشش جاری رکھنا ہے, ہمیں اپنا جمہوری سپیس کسی کو سیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں میڈیا میں بھی وہ سپیس نہیں سیٹ کرنا چاہیے, اور سب سے زیادہ وہ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہے, اگر پاکستان کے سیاستدان اپنا سپیس اس فلو پہ چھیننے شروع کر دے تو کوئی اور ہمارا سپیس میں مداخلت نہیں کر سکے گا. تو ہمارا یہ محنت ہوگا, ہمارا یہ کوشش ہوگا, ہمارا یہ جدوجہد ہوگا کہ جمہوریت کے لیے جو سپیس ہے, جو عوام کا سپیس ہے, وہ عوام کے پاس